الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جس طرح نیکی کا مادہ رکھا ہے کہ وہ نیکی کر سکتا ہے اور اس پر اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائیں گے، ایسے ہی انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اور اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ توبہ کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، اور ان 3 شرائط کے ساتھ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی ندامت ہے کہ انسان نادم ہو، شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، اپنے عمل پر شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے لاکھوں کروڑوں ان گنت بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، میں نے اس کے باوجود تیری نافرمانی کی، یا رب کریم مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا ہے، آپ نے تو مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں آپ کی بندگی کروں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ اے میرے اللہ، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کو، اپنے قصور کو، اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہوں، اے اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، بہت نادم ہوں، یہ مجھ سے کیا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز، جو پہلی شرط ہے توبہ کے لیے، وہ ندامت ہے، اس لیے کہ اگر انسان کو شرمندگی نہ ہو، انسان کو ندامت ہی نہ ہو، انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی، تو پھر توبہ کس بات کی کر رہا ہے۔ توبہ تو ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس نے کوئی بہت بڑا غلط کام کر لیا ہے۔ تو جب انسان توبہ کے لیے پہلی شرط ندامت ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے الندامۃ التوبہ، ندامت ہی تو در حقیقت توبہ ہے، یعنی اسے یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عزم اور ارادہ، کہ آئندہ کے لیے ایسا کام نہیں کروں گا۔ توبہ کرتے ہوئے اس بات کو اپنے آپ سے بھی وعدہ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی وعدہ کرنا ہے کہ دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا، دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہ ہو، ایسی کوئی غلطی نہ ہو، ایسا کوئی گناہ نہ ہو۔ تو جب اس طریقے سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کیفیت کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور تیسری شرط ہے اس کے لیے کوشش، یعنی کہ انسان توبہ کے بعد پھر کوشش بھی کرے کہ اپنی توبہ پر قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے آخرت کی کامیابی کو چاہا اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کی کہ جیسے کوشش کی جاتی ہے۔ صرف خواہشات سے جنت نہیں ملا کرتی کہ انسان خواہش رکھے کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لیکن عمل جو ہے وہ جہنم والے کرتا رہے۔ جنت الفردوس کے لیے عمل بھی جنت الفردوس والے کرنے پڑیں گے۔ ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کی کامیابی کو چاہا، وسعى لها سعيها، پھر اس کے لیے کوشش بھی کی جیسے کوشش کی جانی چاہیے، وهو مؤمن، اور وہ مومن تھا، وہ مومن اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، فاولئک کان سعیهم مشکورا، ایسے لوگوں کی سعی اور کوشش کو اللہ رب العالمین قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے آخر جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی پلاٹ، کوئی چھوٹی سی جگہ، کوئی مکان، کوئی دکان ہمیں خواہش پر نہیں ملتی، تو جنت کیسے خواہش پر مل جائے گی، جنت کیسے چاہت پر مل جائے گی۔ یہ عارضی دنیا کا ایک ٹکڑا، چھوٹی سی جگہ، یہ ہمیں خواہش پہ نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں اس کی مطلوبہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو جنت کی قیمت وہ اللہ کی بندگی ہے، جنت کی قیمت اللہ کی رضا کا حصول ہے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ اس لیے جب ہم توبہ کریں تو ان 3 چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ پہلی چیز ندامت، کہ ہم نادم ہو اپنے گناہ پر۔ دوسری چیز عزم اور ارادہ، کہ آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کر لیں کہ دوبارہ سے کام نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز کوشش، کہ پھر دوبارہ کوشش بھی کرتے رہیں کہ آئندہ اس سے اپنے آپ کو گناہ اور گناہ کے مواقع، گناہ کی جگہ، گناہ کے محل، جہاں سے اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے، جس طرف سے شیطان بہکاتا ہے، ان سارے کاموں سے، ان ساری جگہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جب ایسا ہم کریں گے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب العالمین ایسے کوشش کرنے والوں کی سعی اور کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ اپنے دامن رحمت نچھاور کرتا ہے، ان کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔